السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جامع ترمذی جلد اول کا 12واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کے سبق کا آغاز ہوگا باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شیء سے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شیء۔ وبه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پانی کے احکامات کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ پہلی روایت جو لے کر آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا ہم بئر بضاعہ سے وضو کر سکتے ہیں جبکہ یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض و نفاس کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور کتوں کا گوشت اور بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک پانی پاک ہے، کوئی چیز اس کو نجس اور ناپاک نہیں کرتی۔ یہی روایت امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن میں باب ما ينجس الماء کے ذیل میں ذکر فرمائی۔ امام ابو داود نے باب ما ينجس الماء کا عنوان اور ترجمۃ الباب باندھ کر یہ حدیث ذکر فرمائی۔ ترجمۃ الباب یہی باندھا کہ پانی نجس اور ناپاک کب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ضابطے کی بات سمجھ لیں۔ الماء المتغیر بالنجاسہ، الماء المتغیر بالنجاسہ وہ پانی جو نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جائے، خواہ وہ پانی ماء راکد ہو یا ماء جاری، وہ ناپاک ہے۔ الماء المتغیر بالنجاسہ، نجاست خواہ قلیل ہو یا کثیر، پانی خواہ راکد ہو یا جاری، پانی نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے 3 مشہور اقوال ہیں۔ پہلا قول امام مالک کا مسلک مختار یہ ہے کہ جب تک پانی کے احد الاوصاف متغیر نہ ہو، وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا، خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ بات ذہن نشین کر لیں
امام مالک مائع جاری کے علاوہ مائع قلیل اور مائع کثیر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ امام مالک مائع قلیل اور مائع کثیر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک ان کا مسلک مختار یہ ہے کہ نجاست واقع ہونے سے اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ہے، وگرنہ پانی پاک ہی ہے۔ یہ حدیث بظاہر مالکیہ کا مستدل ہے اور دلیل ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ کنواں بظاہر چونکہ متغیر اللون اور متغیر الطعم اور متغیر الریح نہیں ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے وضو کرنا کو جائز قرار دیا۔ یہ امام مالک کا یہ حدیث مستدل اور دلیل ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں، مالکیہ کا مسلک مختار یہی ہے کہ پانی کا جب کوئی وصف اوصاف ثلاثہ میں سے تبدیل اور متغیر نہ ہو تو وقوع نجاست سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وقوع نجاست سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک مائع قلیل اور مائع کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وقوع نجاست سے جب تک اس کا رنگ، ذائقہ اور بو کوئی بھی تبدیل نہ ہو تو پانی پاک ہے۔ جب کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر، پانی نجس ہو جائے گا۔ یہ امام مالک کا مسلک مختار۔ دوسرا قول وہ شوافی اور حنابلہ کا ہے کہ اگر پانی قلیل ہو تو وقوع نجاست سے نجس ہو جائے گا اگرچہ کوئی وصف متغیر نہ ہو۔ شوافی اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ پانی مائع قلیل ہو، وقوع نجاست سے پانی نجس ہو جائے گا اگرچہ کوئی وصف متغیر نہ ہو، اور اگر مائع کثیر ہو تو وقوع نجاست سے اس وقت تک پانی نجس نہیں ہوگا جب تک دو وصف متغیر نہ ہوں۔ شوافی اور حنابلہ ان کا مستدل وہ اگلے ترجمۃ الباب کی حدیث ہے۔ شوافی اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ مائع قلیل ہو تو وقوع نجاست سے پانی نجس ہو جائے گا اگرچہ کوئی وصف متغیر نہ ہو، اور امام مالک کے نزدیک جو مائع کثیر کی مقدار ہے وہ قلتین ہے، اور یہ قلتین کی یہ مقدار تخمینی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے۔ قلتین کی مقدار تخمینی نہیں بلکہ تحقیقی ہے، اور مائع کثیر میں وقوع نجاست سے پانی اس وقت تک ناپاک و نجس نہیں ہوگا جب تک کہ دو وصف، یعنی 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو، ذائقہ، 2 وصف متغیر نہ ہوں۔ یہ مذہب ہے امام شافعی اور امام مالک۔ چوتھا مسلک احناف کا ہے جو مسلک شوافی کے قریب ہی ہے، اور ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مائع قلیل ہو تو وقوع نجاست سے پانی نجس ہو جائے گا اگرچہ کوئی وصف متغیر نہ ہو، اور مائع کثیر ہو تو جب تک 2 وصف متغیر نہ ہوں اس وقت تک پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، احناف کے نزدیک مائع کثیر کی مقدار اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس کو مبتلا بہ کی رائے پر چھوڑتے ہیں اور کوئی تحدید
نہیں فرماتے۔ جبکہ فقہائے متأخرین کے یہاں عشر فی عشر کی جو تحدید مشہور ہو گئی ہے وہ ائمہ مذہب سے منقول نہیں۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام محمد سے پوچھا کہ کتنا پانی کثیر ہوگا۔ اس پر امام محمد نے فرمایا کمسجدی ھذا۔ ابو سلیمان جوزجانی نے اس مسجد کا جو ناپ لیا تو وہ اندر سے 8 فی 8 اور باہر سے 10 فی 10 تھی۔ احتیاطاً 10 فی 10 کو اختیار کر لیا۔ تو آسان الفاظ میں اگر ہم ماء کثیر کی کوئی تحدید مقرر کریں تو وہ 10 فی 10 ہے، یعنی 10 در 10 کہ وہ تالاب اور وہ حوض اور وہ پانی کا گھاٹ 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہو تو یہ ماء کثیر کے حکم میں ہے، اور ماء کثیر ماء جاری کے حکم میں ہے۔ وقوع نجاست سے پانی نجس اس وقت نہیں جب تک دو وصف متغیر نہ ہو۔ اب یہ حدیث جو کہ مالکیہ کا مستدل ہے، اس کا جواب احناف کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اور سیاق خاص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، کیونکہ اگر اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ بئر بضاعہ میں حیض کے کپڑے اور مردار کتوں کا گوشت اور دوسری بدبودار اشیاء باقاعدہ ڈالنے کی عادت تھی، گویا کہ اس کنویں سے کوڑے کا کام لیا جاتا تھا، حالانکہ یہ بات انتہائی بعید ہے۔ بلکہ ہوتا کیا ہے، در حقیقت بئر بضاعہ کے بارے میں صحابہ کا یہ سوال نجاستوں کے مشاہدے پر نہیں تھا، بلکہ نجاست کے اوہام و خطرات پر مبنی تھا۔ دراصل یہ کنواں انتہائی گہرا تھا، اس کے چاروں اطراف میں آبادی تھی۔ صحابہ کو یہ خطرہ گزرا کہ اس کے چاروں اطراف میں جو نجاست پڑی رہتی ہے، ہوا سے کہیں اڑ کر یا بارش سے بہہ کر کنویں میں نہ پڑ جائے۔ ان خیالات کی وجہ سے صحابہ نے اس کی نجاست و طہارت کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا، لیکن چونکہ یہ خیالات محض وساوس اور اوہام تھے، مشاہدہ پر مبنی نہیں تھے، اس لیے آپ نے دفع وساوس کے لیے جواب دیا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ یہ اس کی توجیہ کی جاتی ہے احناف کی طرف سے۔ دوبارہ سوال جو احناف اس کا جواب دیتے ہیں وہ سماعت فرما لیں کہ اس حدیث کے الفاظ اور سیاق خاص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر ظاہر پر رکھا جائے تو مطلب یوں ہوگا کہ بئر بضاعہ میں حیض کے کپڑے، مردار کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء وہ ڈالی جاتی تھیں، گویا کہ اس کنویں سے کوڑا کرکٹ کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کے دور میں جبکہ پانی کی قلت تھی اور صحابہ وہ تو نفیس الطبع وہ انسان تھے، اس زمانے میں یہ معنی لینا انتہائی بعید ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو سوال نجاستوں کے مشاہدے پر نہیں تھا، بلکہ نجاست کے خطرات کے متعلق تھا۔ وہ یوں کہ یہ کنواں انتہائی نشیبی جگہ واقع تھا، اس کے چاروں طرف تو آبادی تھی۔ صحابہ کو یہ خطرہ گزرا کہ کہیں چاروں طرف کی جو نجاستیں ہیں وہ ہوا سے اڑ کر یا بارش سے بہہ کر کہیں کنویں میں نہ پڑ جاتی ہوں۔ ان خیالات کی وجہ سے صحابہ نے
نجاست و طہارت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے دفع وساوس اور خیالات کو دفع کرنے کے لیے جواب دیا کہ پانی پاک ہے، کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرتی۔ تو اس توجیہ کا حاصل یہ ہوا کہ اس حدیث میں لفظ الماء الف لام عہدی ہے، الف لام عہد خارجی ہے، اس سے مراد مخصوص بیر بضاعہ کا پانی ہے۔ اس توجیہ کے مطابق لفظ الماء میں الف لام عہد خارجی اور اس کا معہود وہ بیر بضاعہ کا پانی ہے، اور لا ينجسه شیء کا مطلب ہے لا ينجسه شیء مما تتوہمون، کہ آپ نے فرمایا کہ بیر بضاعہ کا پانی پاک ہے، جو چیز تمہیں توہم کا شکار کر رہی ہے وہ اس کو نجس اور ناپاک نہیں کرتی۔ جو تمہیں خیالات اور وساوس پیدا کر رہی ہیں وہ اوہام اور وساوس اور خیالات اور توہم وہ اس کو نجس نہیں کرتے۔ اس توجیہ کے مطابق اس کی یوں تشریح ہوگی۔ ایک توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے جو امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں کی کہ یہ بیر بضاعہ کا پانی، یہ بیر بضاعہ جاری پانی کے حکم میں، اور یہ ماء جاری ہے، اور اس ماء جاری کی تائید میں وہ روایت لے کر آئے جس میں آتا ہے کہ یستقی منہ البساتین، کہ یہ بیر بضاعہ کا کنواں ایسا کنواں تھا کہ جس سے ڈول وغیرہ کے ذریعے باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی مسلسل نکالا جاتا تھا۔ یعنی یہ کنواں ماء جاری کے حکم میں ہے کہ جس سے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو اس توجیہ کی بنا پر یہ چونکہ بیر بضاعہ ماء جاری کے حکم میں ہے، اس لیے یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک اس سے تغیر اللون، تغیر الطعم اور تغیر ریح نہ ہو اس وقت تک پانی نجاست والی کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقد جود ابو اسامہ هذا الحدیث لم يروى وحديث ابی سعید فی بیر بضاع احسن مما روى ابو اسامہ، اور اس حوالے سے ابو سعید کی حدیث بیر بضاعہ کے حوالے سے وہ ابو اسامہ کی روایت کرتے حدیث سے زیادہ حسن ہے۔ وقد روی هذا الحديث من غیر وجہ عن ابی سعید وفي الباب عن ابن عباس وعائشہ۔ اس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا گیا ہے۔ احناف کی طرف سے یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعف اسناد کی بنا پر قابل استدلال نہیں ہے، کہ یہ حدیث ضعف اسناد کی بنا پر قابل استدلال نہیں ہے، اور جس کی تضعیف کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، لہذا بہتر توجیہ وہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ اگر ہم احادیث کو دے کر تطبیق کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باب منہ آخر وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا کہ جب پانی کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا، وہ پانی جو کہ جنگل وغیرہ میں ہو، وما ینوبہ من السباع والدواب، اور وہ پانی کہ جس سے پانی پئیں
درندے اور چوپائے جانور وغیرہ درندے اس پانی سے گھاٹ میں آ کر پانی پیتے ہوں۔ اس پانی کے متعلق جب سوال کیا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا کہ آپ نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی قلتین کی مقدار کو ہو تو وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس اور ناپاک نہیں ہوتا۔ قال محمد بن اسحاق القلہ ہی الجرار والقلۃ التي يستقى فيها۔ قال ابو عیسیٰ وهو قول الشافعی واحمد واسحاق، کہ یہ مذہب ہے امام شافعی امام احمد بن حنبل کا کہ جس میں مائع کثیر کی مقدار قلتین کی مقدار مقرر کی گئی کہ مائع کثیر کی مقدار قلتین کی مقدار ہے۔ قالوا، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں اذا كان الماء قلتین لم ينجس شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه، کہ جب پانی کی مقدار 2 قلے ہوں تو کوئی ناپاک چیز اس کو ناپاک اور نجس نہیں کرتی جب تک کہ اس کا ذائقہ اور اس کی بو متغیر نہ ہو، یعنی کہ اوصاف کوئی متغیر نہ ہو، اس وقت تک اس کو کوئی ناپاک چیز کوئی ناپاک چیز نجس نہیں کرتی۔ وقالوا يكون نحو من 5 قرب، اور فرماتے ہیں کہ اس قلے کی جو مقدار ہے وہ 5 قرب ہے، کے قریب 5 قرب ہے۔ یہ حدیث شوافع اور حنابلہ کا مستدل ہے۔ مائع کثیر کی مقدار کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں مائع کثیر کی مقدار وہ قلتین ہے، کہ اس حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب پانی قلتین کی مقدار کو ہو تو وہ پانی ناپاک اور نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے احناف کی طرف سے کئی جوابات دیے گئے ہیں، وہ جواب سماعت فرما لیں کہ یہ حدیث جس کو شوافع اور حنابلہ نے مستدل بنایا، اس حدیث میں کئی اضطرابات ہیں، سندن بھی، متنن بھی، معنن بھی اور مصداقن بھی اضطراب ہیں۔ جو حدیث مضطرب ہو اور حدیث میں یوں اضطراب ہو تو وہ حدیث قابل حجت قابل استدلال نہیں، اس لیے اس سے مائع کثیر کی مقدار متعین کرنا درست نہیں۔ اب اضطراب کی صورت سمجھ لیں۔ سند کے اندر اضطراب یوں ہے، کبھی سند میں محمد بن جعفر اور کبھی محمد بن عباد بن جعفر کا ذکر آتا ہے۔ کئی روایات کے اندر آپ دیکھیں، سنن ابی داود کے اندر دیکھیں، وہاں پر دونوں طریق موجود ہیں۔ ایک طریق کے اندر محمد بن جعفر اور ایک طریق کے اندر محمد بن عباد بن جعفر کا ذکر ہے، تو سند میں بھی یوں اضطراب موجود ہے۔ اسی طرح سند کا ایک اور اضطراب وہ یہ ہے کہ یہی روایت بعض طرق میں عن الزہری عن سالم عن ابن عمر کی سند سے مروی ہے، عن الزہری عن سالم عن ابن عمر سے مروی ہے، اور جبکہ بعض طرق میں عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ بن عمر کی سند سے، پھر ولید بن کثیر کے بعض طرق میں محمد بن جعفر بن زبیر آیا اور بعض میں محمد بن عباد بن جعفر۔ پھر صحابی سے روایت کرنے والے کے نام میں بھی اختلاف ہے، بعض روایتوں میں ان کا نام عبید اللہ ہے اور بعض روایات میں عبداللہ بن عمر مذکور ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی ہیں ان سے نقل کرنے والے بعض کتب میں اور بعض طرق میں عبیداللہ بن عمر آیا ہے اور بعض میں عبداللہ بن عمر کا اختلاف ہے۔ تو اس طرح
اضطراب فی السند موجود ہے۔ اضطراب کی کئی صورتیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ صورت آخر والی کہ صحابی سے نقل کرنے والے جو شاگرد ہیں، تابعی ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں اور طرق میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جو کہ یہ طرق اور روایت ہے، اور بعض طرق میں عبداللہ بن عمر کا ذکر آیا ہے، تو اس تابعی کے نام کا بھی اختلاف ہے۔ اور اسی طرح بعض دوسرا جو اضطراب فی سند ہے وہ یہ ہم نے پڑھا کہ بعض طرق میں ولید بن کثیر کے بعض طرق میں محمد بن جعفر بن زبیر آیا ہے، اور جبکہ بعض طرق میں محمد بن عباد بن جعفر آیا ہے، محمد بن عباد بن جعفر آیا ہے۔ اس طرح سند میں اضطراب ہے۔ یہ ہو گئی اضطراب فی السند۔ دوسری جو اضطراب کی صورت ہے وہ ہے فی المتن۔ متن میں اضطراب یوں ہے کہ کسی حدیث میں قلتین کا لفظ آتا ہے اور کسی حدیث میں 40 قلتن کا لفظ بھی آیا ہے، تو اس طرح یہ حدیث اضطراب فی المتن بھی ہے، مضطرب فی المتن بھی ہے۔ تیسری جو صورت ہے اضطراب کی وہ اضطراب فی المعنی ہے، اور وہ اضطراب فی المعنی کیا ہے کہ لفظ قلہ لفظ کے کئی معنی ہیں۔ قلہ کا ایک معنی ہے مٹکا، اور دوسرا قلہ کا معنی ہے چوٹی، تیسرا قلہ کا معنی قد آدم، چوتھا قلہ کا معنی ہے شے کی بلندی۔ تو اس طرح اس قلے کے مفہوم اور معنی میں بھی اضطراب موجود ہے۔ اب چوتھا جو ہے یہاں پر اضطراب فی المصداق بھی ہے، اضطراب فی المصداق بھی موجود ہے۔ اگر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے قلہ کا معنی متعین ہے مٹکا، تو پھر مٹکے کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہوتا ہے، حدیث میں کسی مٹکے کی مقدار کا کوئی تذکرہ نہیں، تو اس طرح یہ حدیث کئی اضطرابات کا شکار ہے جو کہ قابل حجت قابل استدلال نہیں۔ اضطراب فی السند، اضطراب فی المتن، اضطراب فی المعنی اور اضطراب فی المصداق۔ اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں، باب کراہیت البول فی الماء الراکد، کھڑے پانی میں ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کی کراہیت کا بیان۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابی هریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرے۔ یہ طہارت النفاست کے بھی خلاف ہے، جہاں پیشاب کرے اس پانی سے وضو کرنے لگے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی وقوع نجاست سے ناپاک و نجس ہو جاتا ہے۔ آپ نے وضو کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن جابر باب ما جاء فی ماء البحر انه طہور۔ یہ ترجمۃ الباب ہے کہ پانی، وہ روایت جس میں آیا ہے کہ سمندری پانی وہ پاک ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك تحويل وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، کہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر، اور اگر ہم اسی پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائے کہ ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤه الحل میتته، کہ اس کا مردار پاک ہے
اور اس کا پانی سمندری پانی بھی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردار سمندر کا مردار حلال ہے۔ وفي الباب عن جابر والفراسي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول اکثر الفقهاء من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابہ میں اکثر فقہا کا یہی قول ہے کہ سمندری پانی وہ پاک ہے، وہ طاہر مطہر ہے۔ منہم ابو بکر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بماء البحر، اور بعض جو صحابہ ہیں وہ وضو سمندری پانی سے وضو کرنے کو ناپسند سمجھتے ہیں، اور ان میں ابن عمر عبداللہ بن عمر وقال عبداللہ بن عمر ہوا نارن، اور یہ فرماتے ہیں سمندری پانی وہ مضر ہے، طبی لحاظ سے نقصان ہے، اس لیے اسے وضو کرنا ناپسندیدہ ہے اور اس سے بچنا ہی مستحب ہے۔ اور نیچے لکھا ضار یورث المرض، کہ یہ پانی ایسا ہے سمندری کہ یہ مضر ہے اور مورے سے مرض ہے۔ باب التشدید فی البول، اور پیشاب کے بارے میں شدت کے حکم کا بیان، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم یہ شدت سے آیا ہے۔ وبه قال حدثنا حنان وقتيبة وابو كريب قالوا اخبرنا وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزي من البول واما هذا فكان يمشي بالنميمه۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا ناممکن یا مشکل ہو، یعنی ایسے گناہ ہیں جس سے بچنا آسان ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ ترجمہ یوں ہی ہوگا کہ ان دونوں کو کسی ایسے امر یا کسی ایسے گناہ کے حوالے سے عذاب نہیں دیا جا رہا کہ جس سے بچنا دشوار ہو۔ دشواری کی نفی ہے، کبیرہ گناہ ہونے کی نفی نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہونے کی نفی نہیں ہے، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح چغلی کھانا، نمیمہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے بالاتفاق۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کریں گے ایسے گناہ کی وجہ سے، جو کہ ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا دشوار ہو۔ اما ہذا، یہ وہ شخص ہے لا یستنزی من بولی، جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، نہ اپنے پیشاب چھینٹوں سے نہیں حفاظت کرتا تھا، اور یہ وہ شخص جو چغلیاں کھاتا تھا۔ وفی الباب عن زید بن ثابت وابی بکر وابی ہریرہ وابی موسیٰ وعبد الرحمن بن حسن قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد بن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح، اور اعمش کی جو روایت ہے وہ سب سے صحیح تر روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے اصل الباب قرار دیا اور ترجمۃ الباب سے متصل ذکر کیا۔ وسمعت ابا بکر محمد بن ابان یقول سمعت وکیعا یقول الاعمش احفظ الحدیث احفظ الاسناد، کہ امام اعمش کے بارے میں یہ سنا کہ وہ اسناد کو خوب یاد کرنے والے ابراہیم بن منصور۔ امام اعمش ابراہیم کی اسناد وہ زیادہ یاد کرنے والے ہیں منصور کی بنسبت، اس لیے امام ترمذی نے اعمش کی روایت کو صحیح تر روایت قرار دیا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔